اور جھارکھنڈ کے لوگوں، دیوگھر والوں، آس پاس مدھوپور، جام تاڑا اور سارے علاقے موجود، 25 سال سے زیادہ اس علاقے میں میری تقریروں کا دور، اور پوچھو جرجیت صاحب، ان 25 سالوں سے آپ جام تاڑا میں، مدھوپور میں، جسیڈی میں، دیوگھر کے علاقے میں آپ آ رہے ہیں، گڈا کے علاقے میں آپ جا رہے ہیں، ان 25 سالوں میں تقریریں کی ہیں آپ نے، بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، کتنا سدھار آیا، لوگوں میں کتنی تبدیلی آئی، لوگوں میں کتنی اصلاح ہوئی، آپ نمبر کتنا دیں گے؟ 100 نمبر میں آپ کتنا نمبر دیں گے؟ تو میرے بھائیوں، اگر آپ جرجیت صاحب کو حکم دیں کہ 25 سالوں میں آپ نے جو تقریریں کی ہیں ان میں کتنی اصلاح ہوئی ہے، 100 میں آپ کتنا نمبر دیں گے؟ تو میں 100 میں 0 نمبر دوں گا۔ ان 25 سالوں میں کتنی اصلاح ہوئی؟ 100 میں 0، بلکہ تھوڑا سا اضافہ اور ہوا ہے برائیوں میں۔ پہلے ہمارے جب تقریریں ہوتی تھیں تو جہیز میں سائیکل دی جاتی تھی، اب موٹر سائیکل دی جانے لگی۔ پہلے 50-60 آدمی بارات میں آتے تھے، اب 200-300 آدمی آنے لگے ہیں۔ تو آپ پوچھو کہ جرجیت صاحب، اس 25 سال میں ان جلسوں میں کتنی اصلاح پیدا ہوئی؟ تو نمبر کتنا ہے؟ 0/100، بلکہ اضافہ اور ہوا ہے، مائنس میں اور چلے جائیں گے۔ کیا آج شادیاں ہو جاتی ہیں؟ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، بغیر لیے دیے شادی ہو جاتی ہے؟ ایک نکاح دیکھا ہے آج ہم نے، وہ بھی سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، میں روم میں تھا تو نکاح ہو رہا تھا، اور وہ بھی نکاح ایسا کہ لڑکے سے میں نے پوچھا کہ صرف نکاح ہی ہو رہا ہے کہ رخصتی بھی ہوگی؟ بولا رخصتی نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا پھر فائدہ کیا ہوا نکاح کرنے سے؟ اب تو دونوں اور بے چین رہیں گے۔ اب نکاح ہوا ہے تو رخصتی بھی کر دینی چاہیے تھی، آج ہی ایک مثال قائم کر دینا چاہیے تھی کہ نہ جہیز لیا نہ دیا، ادھر نکاح ہوا، ادھر ہم نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ صاحب رخصتی ابھی نہیں ہوگی، رخصتی 6 مہینے کے بعد۔ کیوں ہوگی؟ لگتا ہے کہ لڑکی والا بھی چوروں ڈکیتوں کا پیٹ بھرے گا، اس کے بعد جب تک کھلانے پلانے کے لیے نہیں ہوگا، دل تو کرتا ہے ان براتیوں کو آتنکوادی بول دوں میں۔ جب تک یہ پیٹ نہیں بھرے گا تب تک بیٹی کی رخصتی نہیں ہو رہی۔ 25 سال تو کم سے کم مجھے ہو ہی گئے، لیکن اصلاح کے نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور اصلاح دیکھنا ہے 25 سالوں میں تو ابھی 3 بجے کے آس پاس تقریر ختم ہوگی، 3:20 یا 25 پر اذان کا وقت ہے۔ آپ ان جلسوں سے کتنی اصلاح ہوئی؟ اپنی مسجد سے سوال کرنا، مسجد کے نمازی آپ کو بتا دیں گے کہ اس جلسے کا کتنا اثر اس سماج پر، اس سوسائٹی پر، اس قوم پر ہوا ہے، اور آپ کی مسجد گواہی دے دے گی کہ اس جلسے کا کتنا اثر ہماری ذات پر پڑا ہے اور ہمارے نفسوں پر پڑا ہے۔ برا مت مانیے گا، بڑی محنت کر کے آپ نے جلسہ کرایا ہے میرے بھائیوں۔ ہم نوجوانوں کے حوصلے نہیں توڑنا چاہتے ہیں، جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اللہ رب العالمین ان کے رزق میں، روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، ان کو کامیابی کی راہ پر ہمکنات فرمائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے حوصلے پست ہونا چاہیے، میں تمہارے لیے کوئی حوصلے توڑنے کی بات کر رہا ہوں نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اثرات کیا ہیں ہماری زندگی پر، کوئی اثر تو دکھنا چاہیے۔ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، اس کا کیا اثر پڑتا ہے ہماری زندگی پر؟ حضرت ابو طلحہ انصاری مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، لاٹھی لے کر چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا زمانہ بھی پایا، حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی پایا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ بھی پایا۔ غور کرو کہ اب ان کی کتنی عمر ہو چکی ہوگی۔ مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے، اور بیٹھ گئے تو قرآن پڑھنے لگے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچ جاتے ہیں، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ انفروا خفافا وثقالا،
وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہر حال میں نکلو، خفافا وثقالا، تنگ دستی ہو تب بھی نکلو، خوشحالی ہو تب بھی نکلو، خفافا وثقالا، بڑھاپا ہو تب بھی نکلو، جوانی ہو تب بھی نکلو، ہر حال میں نکلو، چاہے تم خوشحالی میں ہو یا تنگحالی میں، اللہ کی راہ میں ہر حال میں نکلو، اور اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے جہاد کرو۔ ایک آیت پڑھتے ہیں، قرآن بند کرتے ہیں، سیدھے اپنے گھر پر تشریف لاتے ہیں، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں او میرے لختے جگرو، او میرے بیٹوں، او میرے بچوں، میرے لیے گھوڑا تیار کرو، میرے لیے سامان جہاد تیار کرو، میں جہاد میں شامل ہوں گا، میں جنگ میں جاؤں گا۔ بیٹے ہنسنے لگے، یہ بڈھا سٹیا گیا، یہ بڈھا سٹیا گیا، 80 سال سے زیادہ عمر ہو رہی، کمر جھک چکی، لاٹھی دے کے چلتا ہے، کہہ رہا میں جہاد کروں گا۔ سوچا شاید میرا باپ مذاق کر رہا ہے، کہا ابو آپ جہاد کے لیے جائیں گے، کمر جھک چکی ہے، لاٹھی لے کر تم مسجد میں جاتے ہو۔ کہنے لگے میرے بیٹو یہ تمہاری دلیلیں نہیں مانوں گا، قرآن کہہ رہا ہے خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو، خوشحالی میں بھی نکلو، تنگی میں بھی نکلو، بڑھاپے میں بھی نکلو، جوانی میں بھی نکلو۔ قرآن تو کوئی مجبوری نہیں بتلا رہا ہے، ہمیں جہاد میں جانا ہے۔ بیٹوں نے کہا ابو گھر میں بیٹھو، جہاد میں ہم جائیں گے، آپ چھوڑو۔ کہا میرے بیٹو تمہیں کرنا نہ کرنا تم جانو، ہمیں تو جہاد میں جانا ہے۔ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تمہیں ہر حال میں نکلنا ہے۔ میرے بیٹو تیار کرو سامان جہاد، گھوڑا تیار کرو۔ نہیں مان رہے ہیں۔ بیٹوں نے کہا ابو ہم چلے جائیں گے، آپ بوڑھے ہو چکے ہو، آپ کی کمر جھک چکی ہے۔ کہا میرے بچوں یہ دلیل نہیں مانیں گے، ایسی دلیل دو جس میں صاف کہا گیا ہو بوڑھے جنگ میں نہ جائیں، جس میں کہا گیا ہو کمر جھک گئی ہو وہ جنگ میں نہ جائیں۔ تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں، ہم دے رہے ہیں ہر حال میں نکلو۔ بہت منع کیا بچوں نے، لیکن باپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بچوں نے سامان جہاد تیار کیا، گھوڑا تیار کیا، تلوار دے دی اور کہا جاؤ۔ ایک سمندری مہم میں شامل ہو گئے، اسی سمندر پہ سوار ہو کر کشتی میں، یہ سمندری جہاز پہ بیٹھ کر، کشتی میں بیٹھ کر یہ قافلہ جا رہا تھا جہاد کے لیے۔ لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو ابو طلحہ انصاری کو اس بڑھاپے میں میدان جہاد تک پہنچانا منظور نہیں تھا۔ اسی بحری مہم میں یہ بیمار پڑتے ہیں، اور اسی سمندری بیڑے پر جس پہ یہ سوار تھے وہی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں وہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سمندر پار کرنے کے بعد قریب کے جزیرے میں ابو طلحہ انصاری کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ الگ بات ہے کہ یہ جہاد تک نہیں پہنچ پائے، لیکن قرآن کے کیا اثرات تھے جو ان کی زندگی پر پڑے۔ ایک آیت پڑھی کہ ہر حال میں نکلو، بس نکل گئے۔ ہم پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں لیکن ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ رمضان کے مہینے میں پوری تراویح سن لیتے ہیں، پورا قرآن سن لیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ یہاں پورا قرآن ہماری ماں بہنیں پڑھ لیتی ہیں، کچھ تو ایسی ہیں 2 پڑھ لیے، 3 ختم کر لیے، 4 پڑھ لیے، لیکن آپ دیکھ لیجئے رمضان سے 2 دن پہلے مارکیٹ میں انہی کی حکومت نظر آئے گی، کوئی آدمی آپ کو نہیں دکھائی دے گا، پورا مارکیٹ انہی عورتوں سے بھرا ہوگا۔ عید کے دن کی ساڑی الگ، عید کے دوسرے دن کا کپڑا الگ، عید کے تیسرے دن کا الگ، شادی کا الگ، ولیمے کا الگ، بارات کا الگ، جب لڑکی والے میرے گھر پہ آئیں گے اس دن کا الگ۔ میرے بھائیوں یہ تمام الگ الگ نئے نئے کپڑا پہنتے وقت تمہیں فلسطین کے مسلمانوں اور وہاں کی بیوہ اور عورتوں کا خیال تمہیں کیوں نہیں آتا ہے؟ تمہیں ان غریب عورتوں کا خیال
کیوں نہیں آتا ہے؟ ہندوستان میں بھی جن کے پاس سحری کرنے کے لیے کھجور تو تھا لیکن افطار کرنے کے لیے ان کے پاس کھجور تک نہیں تھا، جن کے پاس افطار کے لیے کھجور تو تھا لیکن سحری کرنے کے لیے ان کے پاس ایک چھوارا کھجور تک نہیں تھا۔ آپ کیسے نئے نئے کپڑے پہن کر اپنی عید منا لیتی ہو اور تمہارے پڑوسی تمہارے پڑوس میں اپنے بچوں کو نئے کپڑے تک نہیں سلا پاتے ہیں اور پرانے کپڑوں میں وہ عید مناتے ہیں، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسلام تو خیر خواہی کا نام ہے، تمہیں کیسے گوارا ہو جاتا ہے؟ یہ اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہوتے۔ بات تھوڑی سی دور نکل گئی۔ میرے بھائیوں 27 سال جنگ چلی، 40,000 لوگ مارے گئے۔ اس قوم کو سدھارنے میں کتنا وقت لگا ہوگا اکیلے۔ آج کتنے مدرسے ہیں؟ چھوڑ دو، مدھوپور میں بھی جوڑ لو، جامتاڑا میں جوڑ لو، پورے جھارکھنڈ میں جوڑ لو، بہار کی بات ختم کرو، بنگال چھوڑ دو، یو پی چھوڑ دو۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی مسجدیں ہوں گی، کتنے مدرسے ہوں گے، کتنے مولوی ہوں گے۔ ہر مسجد میں جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، اتنے مولوی، اتنے مدرسے، اتنی مسجدیں، اتنے خطبے، اتنی تقریریں، اور 25 سال سے زیادہ کا زمانہ میرا۔ غور کرو میرے بھائیوں، اس کے باوجود صرف ایک برائی ہم معاشرے سے ختم نہیں کر پائے، ایک برائی جہیز کی لعنت، ہم اپنی اس برائی کو بھی معاشرے سے ختم نہیں کر پائے۔ محمد الرسول اللہ نے جب آواز اٹھائی اکیلے دم پہ تو جوا کھیلا جاتا تھا، اتنا بھینکر جوا کھیلا جاتا تھا کہ لوگ جوئے میں رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیتے تھے، مکان جوئے میں ہار جاتے تھے تو اپنی بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو پڑھیے ابن القیم کی زاد المعاد، وہ اپنی بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور جب بیٹی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تب کہتے تھے اب میں ہار گیا۔ رقم ہار گئے تو ہار نہیں مانتے تھے، مکان بھی ہار گئے تو ہار نہیں مانتے تھے، بیوی بھی ہار گئے تو ہار ہی نہیں مانتے تھے، جب بیٹی بھی ہار جاتے تھے تب کہتے تھے اب میں ہارا ہوں۔ اتنی جواری قوم تھی وہ۔ شراب پیتے تھے وہ لوگ۔ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے حلق میں ماں کے دودھ کا قطرہ نہیں، شہد کا قطرہ نہیں، ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا سب سے پہلے باپ شراب کی بوند، شراب کا قطرہ اس بچے کے حلق میں ڈالتا تھا اور فخر کر کے کہتا تھا ہم نے اپنے باپ دادا کی رسم کو زندہ کیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو شراب کا گھونٹ پلایا ہے، شراب کا قطرہ اس کے حلق میں ڈالا ہے۔ جس بچے کی دنیا میں پیدائش کے بعد اس کے حلق میں سب سے پہلے شراب کا قطرہ جاتا ہو، ذرا اندازہ لگاؤ کہ اس بچے کی نشو و نما، اس بچے کی تربیت، اس بچے کی پرورش کس ماحول میں ہوتی ہوگی۔ عورتوں کا حال پڑھیے، صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب الرحیق المختوم۔ خانہ کعبہ میں عورتوں کو کپڑا پہن کر طواف کرنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت میں سارے کپڑے اتار کر طواف کرتی تھیں عورتیں، ان کے جسم پر کپڑے کا ایک تار نہیں ہوتا تھا۔ کما ولدت امھا، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، جیسے کوئی لڑکی بچی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے وہ ننگی ہوتی ہے برہنہ، بالکل اسی طریقے سے عورت خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی، کپڑے کا ایک تار اس کے جسم پر نہیں ہوتا تھا۔ زناکاری کا حال یہ تھا کہ اس کے پاس 10 آدمی آئیں، 20 آئیں، 50 آئیں، 100 آئیں، وہ کسی کو منع نہیں کر سکتی تھی، جتنے جاؤ اس کے ساتھ جو کرنا چاہو کر لو۔ پڑھیے کتاب النکاح بخاری کی، زمانے جاہلیت کے نکاح کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ تھی، جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب کو بلاتی تھی جتنے لوگ اس کے پاس گئے۔ تم لوگ سب آئے تھے میرے پاس، تم نے میرے ساتھ زنا کیا تھا نا، آج بچہ پیدا ہوا ہے میرا۔ سب کو بٹھا دیا جاتا تھا لائن سے،
اب اس عورت کو اختیار تھا، وہ بچہ اٹھاتی تھی اور ان لوگوں میں سے جس کی گود میں رکھنا چاہتی رکھ دیتی تھی، جس کی گود میں بچہ رکھ دیتی تھی، یہ بچہ اسی کا مان لیا جاتا تھا، اور یہ اس کی بیوی مان لی جاتی تھی، یہ اس کا پتی مان لیا جاتا تھا۔ عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جتنے لوگ اس کے پاس جانا چاہیں، زنا کرنا چاہیں کر سکتے تھے۔ بہت سے احکام ایسے ہیں جس میں غیر مسلموں کی رعایت کی گئی ہے، جیسے عدل و انصاف کا تعلق ہے۔ اگر انصاف کرنے کا معاملہ آ جائے اور ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان کا جھگڑا سامنے آ جائے، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، ایک یہودی اور ایک مسلمان، ایک سکھ ایک جینی ایک مسلمان کا جھگڑا آ جائے، اور حق پر وہ غیر مسلم ہو، حق پر وہ ہندو ہو، حق پر وہ عیسائی ہو، حق پر وہ سکھ ہو، وہ جینی ہو، اور مولانا جرجیس صاحب جج ہوں، فیصلہ کرنے والے ہوں، کرسی میں جو ہے قضا پر بیٹھے ہوں، تو جرجیس صاحب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو حق پر ہے آپ دلائل کی روشنی میں اور ثبوت کی روشنی میں اس اہل حق کے بارے میں آپ زبان کھولیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے تو میرا فیصلہ مسلمان کے حق میں جانا چاہیے۔ آپ اگر ایسا کرتے ہیں تو غلط ہے۔ قرآن کریم نے اس انسانیت کا درس دیتے ہوئے کتنے شاندار الفاظ میں یہ جملے ادا کیے ہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا۔ اے مسلمانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی، تمہیں کسی قوم کی سخت دلی، تمہیں کسی قوم کی عداوت اس بات پر مجبور کر دے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو۔ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، چاہے کتنی غلطی کی ہو لیکن فیصلہ ہمارا اس کے حق میں جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا۔ کسی قوم کی دشمنی، بھلے ہی ہمارے ساتھ ان کا کچھ بھی معاملہ ہو، وہ ہمارے مخالف ہوں، وہ ہمارے دشمن ہوں، ہمیں راستے میں مارتے اور پیڑتے ہوں، جیسا کہ آج کل کا پورے ملک کے اندر ہم ماحول دیکھ رہے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اگر انصاف کا معاملہ آ جائے، نیائے کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور عدل کا معاملہ اگر آ جائے تو تمہیں عدل سے کام کرنا ہے، انصاف کی بات کرنا ہے، جس کا کہ جو حق پر ہو اس کے جو حق پر ہو اس کے حق میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، تم عدل کی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا۔ اگر غیر مسلم حق پر ہے تو غیر مسلم کے حق میں فیصلہ سنانا، اگر مسلمان حق پر ہے تو اس کے حق میں فیصلہ سنانا۔ اسلام کی تاریخ میں ایک جنگ ہوئی تھی، غزوہ، جس کا نام تھا غزوہ خیبر، اور غزوہ خیبر کے بعد جب یہودیوں کو بستیوں سے نکالا جا رہا تھا اور آپ نے رکنے کے لیے کہ چلیے رات گزاریے، تو رات گزارنے کے لیے ان کو کھلے آسمان کے نیچے نہیں سونے دیا، بلکہ آپ نے کہا کہ تم جاؤ، اور ہماری مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں غیر مسلموں کو رات میں ٹھہرانے کے لیے کہ تمہیں صبح سفر کرنا ہے، بستی چھوڑنا ہے تو جاؤ، تم ہماری مسجدوں میں سو سکتے ہو۔ غیر مسلموں کے لیے اپنی مسجد کے دروازے کھول دیے اور غیر مسلموں نے رات مسجد میں گزاری۔ ان یہود و نصارا نے صبح ہو کر آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے کچھ آپ سے عرض کرنی ہے۔ آپ نے کہا بتاؤ کیا؟ کہا اللہ کے رسول غزوہ خیبر میں آپ اور آپ کے صحابہ فتح پا گئے، جیت گئے، ہمارا بہت سا مال لوٹ لیا گیا ہے، غنیمت کے طور پر وہ مال آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا ہو گیا ہے۔ ہم آپ سے وہ مال نہیں مانگ رہے، جو آپ نے لوٹا ہے وہ مال آپ کا ہے، آپ لے لیجئے، لیکن جب ہمارا مال لوٹا گیا، ہمارے سامان پر قبضے کیے گئے، ہمارا مال لوٹا گیا، تو آپ کے صحابہ نے ہمارے مال جو لوٹے گئے ان میں تورات کے کچھ نسخے بھی لوٹ لیے۔ ہمارے ساتھ جو نسخے تھے، جو تورات ہم پڑھتے تھے، جس کی ہم تلاوت کرتے تھے، آپ کے صحابیوں نے، آپ کے ساتھیوں نے ہمارے تورات کے نسخے بھی لے لیے۔ اے اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سامان تو آپ لے لیں جو جنگ میں ہوتا ہے، اگر ہم جیتتے تو ہم آپ کا سامان لے لیتے، آپ جیت گئے تو آپ ہمارا سامان لے لیں، یہ تو اصول ہے۔
ہم آپ سے اپنا سامان نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تورات کے نسخے واپس کر دیے جائیں۔ اللہ کے نبی نے فوراً صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا، اے صحابیو، یہ جس مذہبی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یہ جس مذہبی کتاب کو پڑھتے ہیں، یہ تورات جس پر یہ ایمان رکھتے ہیں، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ان کی تورات پر بھی قبضہ کر لو، ان کی دھارمک پستک کو تم لوٹ لو، تمہیں ان کی دھارمک پستکوں کو، ان کے دھارمک گرنتھوں کو تمہیں دینا پڑے گا، دو، اور تم ان کے تورات کے نسخے واپس کر دو۔ ذرا غور کریے، آج کے زمانے میں کوئی اس کتاب کو آگ لگا دیتا ہے، کوئی اس کتاب کو جلا دیتا ہے، کوئی قرآن کے نسخے جلا کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، کوئی کچھ کر کے کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ جنگ پوری جیت چکے ہیں، سامان لوٹا جا چکا ہے، لیکن یہودیوں کے اصرار پر آپ نے فرمایا کہ صحابیوں، اس کتاب کو ان کو واپس کر دو، ان کی تورات کے نسخے ان کو واپس کر دو۔ تورات کے نسخے ان کو واپس کر دیے گئے، ان یہودیوں کو کتاب یعنی تورات واپس کر دی گئی ہے، واپس کر دی گئی۔ تو جو حقوق تھے غیر مسلموں کے، ان کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ان کے حق کو اپنی جگہ پر رکھا۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف مسلمانوں کو قرآن بھائی بھائی کہہ رہا ہے اور غیر مسلموں کو بھائی بھائی نہیں۔ جس سرزمین پر، جس ملک میں جتنا عدل ہوگا، نوٹ کر لیجئے، جتنا عدل ہوگا، جتنا انصاف ہوگا، اس ملک کے اندر اتنا ہی امن اور اتنی ہی شانتی ہو۔ عدل سب کے ساتھ، نیائے سب کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، حضرت علی خلیفہ ہیں، لیکن ان کی زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی نے کہا، اے یہودی، یہ زرہ میری ہے، تجھے کیسے مل گئی؟ یہودی کہتا ہے، اے علی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ میری ہے۔ غور کرو، جرجی صاحب آپ کے اس دیوگھر کے ڈی ایم ہوں اور میں یہ کہوں کہ یہ چیز میری ہے تو آدمی مارے ڈر کے دے دے گا، نہیں بھی ہوگی تو لو بھائی صاحب لے لیجئے۔ پتہ نہیں پورے علاقے کی پولیس کہیں ہمارے گھر پہ نہ آ جائے اور 1000 مقدمے ہمارے اوپر دائر نہ کر دیے جائیں۔ حضرت علی خلیفہ اور کہہ رہا ہے یہودی یہ زرہ میری ہے۔ یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ علی آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ امیر المومنین سے کہہ رہا ہے، خلیفۃ المسلمین سے کہہ رہا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی نے کہا کوئی بات نہیں، ہم کورٹ سے، عدالت سے مقدمہ دائر کر کے یہ زرہ لے لیں گے۔ حضرت علی کو بھی کورٹ جانا پڑا، عدالت جانا پڑا اور اس یہودی کے خلاف مقدمہ دائر کرنا پڑا۔ یہودی اپنی تاریخ پر آتا ہے۔ قاضی شرح نے پوچھا، اے علی مدعی آپ ہیں، دعویٰ آپ نے کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا اس یہودی کے پاس جو زرہ ہے وہ میری ہے۔ قاضی شرح نے پوچھا، اے یہودی تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے وہی جملے دہرائے۔ قاضی صاحب یہ حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، میرے پاس یہ زرہ کئی مہینوں سے ہے، یہ زرہ میری ہے، زرہ کا مالک میں ہوں۔ اب حضرت علی سے اصول دیکھیے، ضابطہ دیکھیے، اب حضرت علی سے کہا جا رہا ہے، قاضی نے حضرت علی سے کہا، اے علی دعویٰ آپ نے کیا ہے یہ زرہ میری ہے تو دلیل آپ کو دینا پڑے گی، ثبوت آپ کو دینا پڑے گا۔ اب آپ ثابت کیجئے کہ یہ زرہ آپ کی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری زرہ ہے تو آپ ثابت کیجئے، کوئی گواہ پیش کیجئے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا، بیٹے بتاؤ یہ زرہ کس کی ہے؟ اور جیسے ہی بیٹے نے، حسن نے گواہی دی کہ یہ زرہ میرے ابو کی ہے، قاضی شرح نے ٹوکتے ہوئے کہا، اے علی تمہیں معلوم ہے شریعت کا قانون، شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ کے حق میں اس کا بیٹا گواہی نہیں دے سکتا ہے، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی مانی نہیں جاتی۔
شرعی اصول کے تحت آپ کی یہ گواہی خارج کی جاتی ہے، آپ کوئی دوسرا گواہ لے کر آئیے۔ خلیفہ کے خلاف قاضی فیصلہ سنا رہا ہے کہ آپ نے جو گواہ پیش کیا وہ آپ کا بیٹا ہے، اور آپ کا بیٹا تو آپ کی والی بات کہے گا، اس لیے شریعت کی روشنی میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، لہذا آپ کے بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی، آپ دوسرا گواہ پیش کیجئے۔ حضرت علی نے اپنا غلام پیش کر دیا۔ قاضی نے کہا اے علی یہ غلام بھی آپ کا ہے، مالک آپ ہیں۔ غلام بھی وہی بولتا ہے ڈر کی وجہ سے جو اس کا مالک چاہتا ہے، لہذا شریعت کی روشنی میں مالک کے حق میں اس کا غلام بھی گواہی نہیں دے سکتا۔ آج کل کی کورٹ اور عدالت نہیں تھی کہ جھوٹے گواہ تمام پیش کر دو، ہزار روپے 500 روپے میں گواہ کورٹ اور کچہریوں کے باہر گھومتے رہتے ہیں۔ حضرت علی چاہتے تو ایسے تمام مسلمان ان کی گواہی کے حق میں آ سکتے تھے، لیکن کوئی نہیں۔ حضرت علی نے نہ تو گواہی کوئی جھوٹی دلوائی اور نہ ہی اپنے بیٹے اور اپنے غلام کے علاوہ کوئی اور گواہ پیش کیا، اور قاضی شرح سے کہا قاضی صاحب بیٹے اور غلام کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی نے اسی وقت فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا، اے یہودی یہ زرہ تمہاری ہے، کیونکہ علی اپنے دعوے کی روشنی میں دلیل پیش نہیں کر سکے، اپنی زرہ کے لیے ثبوت پیش نہیں کر سکے، کوئی گواہ ایسا نہیں لا سکے جس کی گواہی قابل قبول ہو، لہذا اس زرہ کے مالک آپ ہیں۔ یہودی کورٹ سے نکلا، ابھی چند قدم آگے بڑھا اور تھوڑی دور جانے کے بعد کہتا ہے کہ اے علی یہی دیکھنا چاہتا تھا میں کہ آپ خلیفہ ہیں، جھوٹی گواہی کی بنیاد پر آپ ایک بات کو صحیح تو نہیں کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کے جج نے قاضی نے وہی فیصلہ سنایا جو قرآن و حدیث کہتا ہے، جس کا اسلام حکم دیتا ہے۔ یقیناً یہ زرہ میری نہیں ہے، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، صفین جاتے وقت یہ زرہ آپ کی گر گئی تھی اور یہ زرہ ہمیں راستے میں مل گئی تھی، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، لیکن میں امتحان لینا چاہتا تھا کہ دیکھیں قاضی صاحب خلیفہ کا دباؤ اور پریشر میں آ کر علی کے حق میں فیصلہ سناتے ہیں یا یہ زرہ کا مالک مجھے بناتے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں قاضی صاحب نے وہی فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ شریعت اسلام بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے۔ قاضی صاحب نے وہی فیصلہ سنایا اور وہ یہودی وہ زرہ حضرت علی کو دیتا ہے اور اسی وقت کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضرت علی نے کہا یہودی جب تو اسلام لا ہی چکا ہے اور جب تو نے کلمہ پڑھی لیا ہے تو یہ زرہ میں نے تجھے اب ہدیے میں دے دی، تحفے میں دے دی، اب اس زرہ کا مالک تو ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، ہماری حکومت تھی، ہماری خلافت تھی، ہمارا زمانہ تھا، لیکن اس کے باوجود عدل موجود تھا، انصاف موجود تھا، نیائے موجود تھا، کسی غیر مسلم کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا۔ اگر لاؤڈ سپیکر بند ہوں گے تو ہمارے بھی ہوں گے، آپ کے بھی ہوں گے۔ اگر سڑکوں پر نماز بند ہوگی تو پوجا بھی بند ہونی چاہیے اور بھنڈارے بھی بند ہونا چاہیے۔ یہ عدل، یہ انصاف، یہ نیائے یہ اگر تھا تو اسلامی حکومت کے اندر تھا۔ حضرت علی کی حکومت، حضرت علی مالک، حضرت علی خلیفہ، حضرت علی چیف منسٹر، لیکن اس کے باوجود اس یہودی کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، شریعت کی روشنی میں اس کو زرہ کا مالک بنایا جاتا ہے اور حضرت علی مقدمہ ہارتے ہیں، مقدمے میں ڈیفیٹ کھاتے ہیں اور اس زرہ کا مالک یہودی کو بنایا جاتا ہے۔ عدل تھا تو سب کے ساتھ عدل تھا، انصاف تھا تو سب کے ساتھ انصاف تھا۔ میرے بھائیوں یہی حضرت علی کا غلام تھا قمبر، جس کا نام تھا قمبر۔ ایک یہودی آتا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اس غلطی کی سزا تھی 10 کوڑے۔ نوٹ کیجئے گا میری بات، اس غلطی کی سزا تھی 10 کوڑے۔ حضرت علی نے اپنے غلام قمبر سے کہا کہ اس یہودی کو 10 کوڑے لگاؤ، 10 کوڑے لگاؤ۔
یہودی کو کوڑے لگائے جانے لگے، 1 2 3، اور جب 10 کوڑے لگے تو قمبر کنفیوز ہو گئے. حضرت علی کے غلام قمبر کنفیوز ہو گئے کہ 10 مارے یا 9 مارے، بھول گئے گنتی. شریعت اسلامیہ کا عدل دیکھیے، انصاف دیکھیے. آج بڑے بڑے دھرم کے ٹھیکیدار دھرم کے نام پر دھارمک چولا پہن کر بھی دھارمک فیصلے نہیں کر سکتے، نیائے کی بات نہیں کرتے. آج وہ لڑانے کی بات کرتے ہیں اور جھگڑا کرنے کی بات کرتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ یہ دھرم کا چولا پہن کر یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. غور کرو، حضرت علی کے غلام قمبر نے جب کوڑے مارے تو کوڑے 9 مارے، 10 مارے، کتنے مارے؟ 10 کوڑے لگ چکے ہیں، لیکن قمبر کنفیوز ہو گئے 10 مارے یا 9 مارے. اب ان کو یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں 9 ہیں کہ 10، تو انہوں نے سوچا کہ چلو 9 ہی ہوئے تو ایک اور مار دیتے ہیں، ایک آدھ زیادہ لگ گیا تو کیا ہوا، وہ 9 سمجھ کر ایک اور مار دی. اب کتنے ہو گئے؟ 11، کیونکہ 10 تو مار چکے تھے وہ. اچھا، جس کو کوڑے پڑتے ہیں نا وہ اچھی طرح جانتا ہے، وہ گنتا رہتا ہے. جس کو 1 سال کی سزا ہو جائے، 4 مہینے کی سزا ہو جائے تو جیل میں 1 دن گنے گا. آپ کو یاد نہیں ہوگا، وہ کہے گا آج میرے 22 دن، آج میرے 23 دن، آج میرے 24 دن، آج میرے 25 دن. وہ بڑے غور سے گنے گا، کیوں؟ اس کو 1 دن اور 1 منٹ یاد رہتا ہے کہ ہمارا اتنے بجے ہم آئے تھے. تو جس کو کوڑے پڑ رہے تھے وہ گن رہا تھا کہ کتنے کوڑے مجھے پڑ رہے ہیں. کوڑے مارنے والا کنفیوز ہو گیا کہ ہم نے 10 مارے یا 9 مارے، تو اس نے 9 پر یقین کرتے ہوئے ایک اور مار دیا. فوراً یہودی چیختا ہے اور کہتا ہے، امیر المومنین، اے علی، آپ کے غلام قمبر نے مجھے 11 کوڑے مارے، 1 کوڑا مجھے زیادہ مار دیا. دکھاؤ آج کے زمانے میں ایسا عدل، دکھاؤ آج کے زمانے میں ایسا انصاف. اس لیے اس زمانے میں امن تھا، شانتی تھی اور سکون تھا، کیونکہ جہاں جتنا عدل ہوگا وہاں نیائے بھی اتنا ہی زیادہ، وہاں امن بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. شانتی بھنگ کب ہوتی ہے؟ جب ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے. خون خرابے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب ہمیں نیائے نہیں ملتا ہے. ماحول کب خراب ہوتا ہے؟ جب ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ عدل اور انصاف نہیں کیا جاتا، تب ماحول بگڑتا ہے. حضرت علی سے کہا اس یہودی نے، امیر المومنین، آپ کے غلام قمبر نے مجھے کوڑا زیادہ مار دیا. حضرت علی نے کہا، اے قمبر ادھر آؤ. اس یہودی نے کہا کہ 1 کوڑا تم نے اس کو زیادہ مار دیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ قمبر نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین، میں کنفیوز ہو گیا کہ میں نے 9 مارے یا 10 مارے، تو میں نے 9 پر یقین کرتے ہوئے ایک اور مار دیا. ہو سکتا ہے کہ 11 لگ گئے ہوں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. مارنا تو مجھے 10 ہی تھا، لیکن 10واں کوڑا مارتے وقت میں کنفیوز تھا کہ 9 مارے یا 10 مارے، اس لیے میں نے ایک اور مار دیا. ہو سکتا ہے کہ 1 کوڑا زیادہ لگ گیا. حضرت علی نے کہا، تمہیں یقین نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو سکتا ہے، اور یہودی یہ کہہ رہا ہے کہ یقین کے ساتھ یہ کوڑا زیادہ مارا ہے، لہذا اس یہودی کی بات کو سچا مانا جائے گا اور اب اس یہودی کے ہاتھ میں کوڑا دیا جائے گا. اے قمبر، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ. اپنے غلام قمبر کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا اور کوڑا اس یہودی کو دے دیا اور فرمایا، اے یہودی، تو 1 کوڑا جو اس نے زیادہ مارا ہے، تو بھی 1 کوڑا اس غلام کی پیٹھ پر تو بھی 1 کوڑا مار لے. جو زیادہ کوڑا مارا ہے اس کا تو انتقام لے لے، بدلہ لے لے. اور اس یہودی نے کوڑا اٹھایا اور پوری طاقت کے ساتھ وہ 1 کوڑا اس قمبر کو بھی مار دیا. میرے بھائیوں، عدل اور انصاف اس زمانے میں جبکہ علی کی حکومت ہے، علی کی خلافت ہے، امن اور
इंसाफ का दौर है। यहूदी को पूरा का पूरा इंसाफ दिया जा रहा है, पूरा का पूरा अदल मिल रहा है। उसने जैसे ही मुकदमा दायर किया कि एक कोड़ा मुझे ज्यादा मारा गया, हजरत अली ने फौरन बदला दिलवाया, फौरन कटघरे में खड़ा किया और फौरन कंबर को एक कोड़ा लगवाया और यहूदी के हाथ से लगवाया। मेरे भाइयों, ऐसी अदल की मिसालें आज के जमाने में नहीं मिल सकती हैं, और जब नहीं मिल सकती हैं इसलिए अमन नहीं, इसलिए शांति नहीं। आज मेरे भाइयों खौफ का माहौल है, दहशत का माहौल है। आज हम डरे हुए और डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आज हमारे साथ अदल नहीं होता है और इंसाफ नहीं होता है। कुरान करीम ने सबसे बुनियादी चीज ये बताई कि कोई हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, जैनी हो, कोई भी हो, तुम उसके साथ भी इंसाफ करना, ज्यादती मत करना, जुल्म मत करना। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु, कहीं ऐसा ना हो कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर कर दे कि तुम उसके साथ इंसाफ न करो, और अपना कराबत देखकर, अपनी रिश्तेदारी देखकर, अपनापन देखकर ये मुसलमान है तो मुसलमान को भाव देते हुए उसके साथ, मेरे भाइयों, उसके साथ तुम्हारा पल्ला झुक जाए और तुम इंसाफ उसके साथ करो। नहीं, काजी शुरैह जिनको हजरत अली ने काजी बनाया, वो काजी शुरैह का बेटा यहूदी से किसी बात पे झगड़ा कर लिया, एक यहूदी बच्चे से किसी बात पे झगड़ा कर दिया, और झगड़ा करके आया और कहने लगा कि अब्बू, अपने बाप से, जज से, काजी से, अब्बू आज मेरा एक यहूदी बच्चे के साथ झगड़ा हो गया है। ये मामला था। जरा गौर करो, अगर इस मामले में कोर्ट में, अदालत में मेरी जीत पक्की हो तब तो मैं मुकदमा दायर करूं, और मैं अगर कानूनी दांव पेच से हार रहा हूं तो फिर मैं मुकदमा दायर नहीं करूंगा। काजी शुरैह ने कहा, अगर मैंने इसको ये कह दिया कि तुम हार रहे हो तो ये मुकदमा ही दायर नहीं करेगा मेरा बेटा, और जब मुकदमा दायर नहीं करेगा तो उस यहूदी बच्चे को इंसाफ कैसे मिलेगा। काजी शुरैह ने अपने बच्चे की बात सुन के कहा, अरे बेटा, तुम तो 100% जीत रहे हो, इसमें तो उस यहूदी की गिरफ्त होगी, वो बच्चा मार खाएगा, तुम मुकदमा दायर करो और तुम्हें इंसाफ मिलेगा, ये तो फैसला तुम्हारे हक में जा रहा है। काजी शुरैह के बेटे ने यहूदी लड़के के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, और जब फैसला होता है काजी शुरैह का तो यहूदी के बच्चे के हक में होता है और अपने बेटे के खिलाफ होता है, और उस यहूदी बेटे को कोड़ा दिया जाता है कि मेरे बेटे को कोड़ा मारो। काजी शुरैह का बेटा जब कोड़े खा चुका, और काजी शुरैह जब कोर्ट से, अदालत से जब अपने घर आते हैं तो बेटा अपने बाप से बात नहीं कर रहा है और अपनी अम्मी की गोद में जाकर सर छिपाता और कहता है कि मैं अपने बाप से बात नहीं करूंगा, ये झूठे हैं, इन्होंने आज अपने खून का ख्याल नहीं किया, इन्होंने आज कोर्ट में मेरी बेइज्जती करवाई है। मैंने इनसे पहले ही पूछा था कि इस मुकदमे में मैं कितने % में हक पर हूं और क्या ये मुकदमा मेरे हक में जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन इन्होंने मुझसे झूठ बोलकर कहा कि मुकदमा तुम जीतोगे, लेकिन इसके बावजूद फैसला उस यहूदी के हक में करके भरी अदालत में मुझे कोड़े पड़वाए हैं। काजी शुरैह अपने बेटे से कहते हैं, मेरे बेटे, मैं उस जात की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, तू मुझे बहुत प्यारा है, तू मेरा लख्त जिगर है, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अदल और इंसाफ मुझे उससे भी ज्यादा प्यारा है, अदल और इंसाफ मुझे उससे भी ज्यादा चाहिए है। मेरे बेटे, आज मैं बेइंसाफी करके तुझे हकदार बना सकता था, लेकिन कल कयामत के दिन इस पर मेरी गिरफ्त होती तो मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाता और अपने अल्लाह को क्या मैं जवाब देता। मेरे बेटे, मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन अदल मुझे तुझसे भी ज्यादा प्यारा है। ये जब अदल था, जब ये इंसाफ था, जब ये अदल था तो अमन था। आज अदल नहीं है, इसलिए अमन भी नहीं है। आज जब न्याय उड़ चुका है और पैसों, कौड़ियों, रिश्वतों और दौलत और खजानों में जब ये अदल और इंसाफ खूंटियों पे टंगा हुआ नजर आता है तो मेरे भाइयों, फिर उस मुल्क के अंदर शांति कहां से हो, उस मुल्क के अंदर सुकून कहां से हो, उस बस्ती के अंदर शांति कहां से आए जहां अदल नहीं और इंसाफ नहीं।
اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ غیر مسلموں کو بھائی نہیں بتایا. اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو بھائی بتایا. کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ. ایمانی رشتے سے سب بھائی بھائی ہیں جتنے مسلمان ہیں, اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. ہمیں اپنوں کے ساتھ جو ہمدردی ہوتی ہے وہ غیروں کے ساتھ اتنی نہیں ہوتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر سے ہماری نفرت ہے. اپنے ایک بات بتائیے, آپ کا پڑوسی بیٹا, پڑوسی لڑکا, پڑوس میں رہنے والا پڑوسی کا بیٹا بیمار ہو جائے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے, آئی سی یو میں بھرتی ہو جائے, تو آپ اس کے پڑوسی ہونے کے ناطے کیا کریں گے؟ آپ ہاسپٹل جائیں گے, آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھیں گے, اس کو تسلی دیں گے, اس کے باپ کو تسلی دیں گے. اگر آپ کا پڑوسی غریب ہوا تو 1000 2000 5000 روپے سے آپ اس کی مدد بھی کر دیں گے اور آپ چلے آئیں گے. لیکن اس پڑوسی کے بیٹے کے علاوہ اگر آپ کا اپنا بیٹا بیمار ہو جائے, آپ کا اپنا لخت جگر بیمار ہو جائے, آپ کی اپنی اولاد بیمار ہو جائے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پڑوسی کے بیٹے کو ہاسپٹل میں آدھا گھنٹہ دے رہے تھے, لیکن آپ کا اپنا بیٹا ہے, آپ آفس چھوڑ دیں گے. آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو بزنس چھوڑ دیں گے, آپ پورا کا پورا 24 گھنٹہ ہاسپٹل میں دیں گے. آپ پڑوسی کے بیٹے کو 1000 2000 5000 سے مدد کر رہے تھے, لیکن آپ کا اپنا بیٹا بیمار ہے, آپ اپنی ساری دولت لٹا دیں گے. آپ کی دولت ختم ہو جائے تو آپ اپنے بیوی کے زیور تک بیچ دیں گے, اپنی موٹر سائیکل اور اپنی 4 ویلر بھی بیچ دیں گے. زمین کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا ہے تو اپنے بیٹے کے اچھے علاج کے لیے آپ اپنی زمین بھی بیچ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا اپنا بیٹا ہے. تو جو آپ کو اپنی اولاد سے جو لگاؤ ہے وہ پڑوسی کی اولاد سے اتنا نہیں ہے. حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پڑوسی کے بیٹے سے آپ نفرت کر رہے ہیں. ساری دنیا کے انسان انسانی رشتے سے بھائی بھائی ہیں, لیکن ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور ایمانی رشتہ انسانی رشتے سے بڑھ کر ہے. اس میں کوئی بری بات نہیں. اس میں برائی کیا ہے؟ عدی ابن عمیر کا نام سنے؟ غور سے سنیے. جنگ بدر میں یہ ابو جہل کا ساتھ دے رہا تھا. حضرت عمیر کے 2 بیٹے, ایک کا نام عدی, ایک کا نام مصعب. مصعب ابن عمیر یہ محمد الرسول اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں جنگ بدر میں, اور مصعب کا بھائی عدی یہ ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے جنگ بدر میں. پہلی اسلامی جنگ بھائی بھائی کے خلاف. یہ جنگ بڑی عجیب جنگ تھی. ابو بکر تو نبی کا ساتھ دے رہے تھے, اور ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن ابو جہل کا ساتھ دے رہا تھا. یہ بڑی عجیب جنگ تھی. ایک بھائی نبی کے ساتھ کھڑا ہے اور ایک بھائی کافروں کے ساتھ کھڑا ہے. باپ نبی کے ساتھ کھڑا ہے تو بیٹا کافروں کے ساتھ کھڑا ہے. مصعب ابن عمیر نبی اکرم کا ساتھ دیتے ہیں, مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں, اور عدی یہ ابو جہل کا کافروں کا ساتھ دے رہا ہے. اور ساتھ دیتے دیتے جنگ ختم ہو جاتی ہے. 70 کافر مارے جاتے ہیں, اور اس جنگ کے اندر 70 ہی کافروں کو قید کیا جاتا ہے. جن کافروں کو قید کیا جاتا ہے ان کافروں میں عدی ابن عمیر بھی ہے. جو چیز مجھے بتانا ہے نوجوانوں وہ اب سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم ان 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو تاکہ یہ رات میں بھاگ نہ سکیں. یہ رات میں بھاگ نہ سکیں. 2 صحابی پیروں میں بیڑیاں ڈالنے لگے. مصعب ابن عمیر ان کے پاس کھڑے ہیں اور ایک کافر کے پیروں میں پڑنے والی بیڑی کا معائنہ کر رہے ہیں. یہی دونوں صحابی جب کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے اسی وقت مصعب ابن عمیر
اپنے بھائی کے پاس آ جاتے ہیں، عدی ابن عمیر کے پاس، اور دونوں صحابیوں سے کہتے ہیں کہ عدی کے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈال دو۔ جب وہ دونوں ساتھی عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے لگے تو مصعب ابن عمیر کہتے ہیں ذرا ٹائٹ کر دو۔ ارے یہ بہت ایکسپرٹ ہے، بڑا ماہر ہے بیڑیاں توڑنے میں، یہ تالا توڑنے میں، بیڑی توڑنے میں بڑا ماہر ہے، ٹائٹ کر دو نہیں تو رات میں توڑ کے بھاگ جائے گا یہ۔ جب مصعب ابن عمیر صحابہ کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ یہاں سے ٹائٹ کرو، یہاں سے کس دو، یہاں سے یہ جب مشورہ دے رہے تھے تو عدی ابن عمیر ایسے گھورتے ہوئے عدی ابن عمیر مصعب کو گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا، مصعب تجھے شرم آنی چاہیے، کیسا بھائی ہے تو میرا، کیسا بھائی ہے تو میرا، یہ دونوں ساتھی میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے ہیں اور تو کہہ رہا ٹائٹ کر دو، تجھے اپنے بھائی کا ذرا بھی برا نہیں لگ رہا ہے؟ مصعب ابن عمیر نے ڈانٹتے ہوئے کہا چپ، خاموش، کون بھائی، کیسا بھائی؟ جبکہ سگے بھائی تھے دونوں۔ عدی نے کہا میں تیرا بھائی نہیں ہوں، مصعب نے کہا نہیں میں تجھے اپنا بھائی نہیں مانتا۔ عدی نے کہا کیا تیرے باپ کا نام عمیر نہیں ہے؟ مصعب نے کہا ہاں میرے باپ کا نام عمیر ہے۔ عدی نے کہا میرے باپ کا نام بھی عمیر ہے، کیا تیری رگوں میں تیرے باپ کا خون نہیں دوڑ رہا ہے؟ مصعب نے کہا میری رگوں میں میرے باپ عمیر کا خون دوڑ رہا ہے۔ عدی نے کہا میری رگوں میں بھی میرے باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ جب تیرا باپ عمیر میرا باپ بھی عمیر، جب تیری رگوں میں بھی میرے باپ کا خون دوڑ رہا ہے اور میری رگوں میں بھی میرے باپ کا خون دوڑ رہا ہے تو پھر تو میرا بھائی کیوں نہیں ہے، کیسے انکار کر رہا ہے؟ مصعب ابن عمیر نے کہا اے عدی، عمیر میرا باپ ہے یہ صحیح ہے، عمیر کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے یہ سچ ہے، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ تو میرا بھائی نہیں ہے۔ اے عدی تو جانتا میرا بھائی کون ہے؟ اے عدی تو جانتا میرا بھائی کون ہے؟ میرا بھائی یہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں لگا رہا ہے، جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ٹائٹ کر رہا ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس لیے کہ یہ میرا بھائی کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس لیے یہ میرا بھائی ہے۔ کیا پتا چلا اس واقعے کی روشنی میں؟ اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ خونی رشتے سے زیادہ ایمانی رشتہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ سگے بھائی ہیں لیکن آپ کا ایک سگا بھائی کلمہ گو نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اور دوسرا کوئی آپ کا بھائی مسلمان ہے، اگرچہ وہ آپ کا سگا بھائی نہیں ہے، تو سگے بھائی سے زیادہ جو اہمیت، سگے بھائی سے زیادہ جو مقام، سگے بھائی سے زیادہ جو انسیت، سگے بھائی سے زیادہ جو پیار اس مسلمان سے کلمے کی بنیاد پر ہونا چاہیے، وہ اپنے سگے بھائی سے نہیں۔ جیسا کہ مصعب ابن عمیر نے کہا میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں لگا رہا ہے۔ ایمانی رشتے کی اہمیت خونی رشتے سے زیادہ ہے۔ اسی لیے جب مہاجرین نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شرف لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان جب مواخات پیدا کی، جب بھائی چارہ قائم کیا، تو وہاں کے لوگوں نے اپنے بھائیوں کو اپنی زمینوں سے حصے نہیں دیے، جائیدادوں سے حصے نہیں دیے، بلکہ یہاں جب مکے کے مہاجر جب مدینے پہنچتے ہیں اور اللہ کے نبی نے جب ایمانی رشتے سے ان کا بھائی چارہ قائم کرایا، مواخات پیدا کرائی، تو جس کے پاس 2 کھیت تھے اس نے 1 کھیت دے دیا، جس کے پاس 2 زمینیں تھیں اس نے 1 زمین دے دی، جس کے پاس 2 مکان تھے اس نے 1 مکان دے دیا۔ ایسا بھائی چارہ پیدا کرایا
بلکہ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھ ڈالا، حالانکہ اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ملتی ہے، کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ چلے جاؤ اور پسند کر لو، میری دونوں بیویوں میں سے جو بیوی تمہیں پسند آ جائے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ میرے بھائیوں، ایسا بھائی چارہ پیدا کرایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ نے، مدینے کے انصاریوں نے ایسی ہمدردی کا ثبوت دیا، ایسی غمخواری کا ثبوت دیا، انسانیت کا ایسا ثبوت دیا کہ جس کے پاس 2 مکان تھے اس نے 1 مکان دے دیا، 2 کھیت تھے اس نے 1 کھیت دے دیا، جس کے پاس میرے بھائیوں 2 کپڑے تھے اس نے 1 کپڑا دے دیا، لو 2 دکانیں تھی 1 دکان دے دی، ایسا بھائی چارہ قائم کرا دیا۔ تو ایمانی رشتہ خونی رشتے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ آج ہمارے بھائیوں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہے۔ پوری زندگی پر نظر ڈالیے، سیرت النبی پڑھیے علامہ شبلی کی، حالات جانتے ہو عرب کے کیسے تھے؟ نبی اکرم کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے حالات کیسے تھے آپ تعجب کریں گے۔ اس گاؤں میں رہنے والے اس قبیلے کی 1 بکری، اس گاؤں کے رہنے والے ایک آدمی کی بکری اس گاؤں میں چلی گئی، اور اس گاؤں میں دوسرا قبیلہ رہتا ہے، دوسری برادری رہتی ہے، اس کے کھیت میں چلی گئی۔ جانتے ہو زاد المعاد پڑھیے علامہ ابن القیم کی، اس آدمی کے، اس قبیلے کے آدمی کی 1 بکری گھاس کھاتے کھاتے راستہ کراس کرتے ہوئے، باؤنڈری کراس کرتے ہوئے اس کھیت میں چلی گئی، دوسرے گاؤں میں آ گئی۔ یہاں ایک دوسرا خاندان رہتا ہے، دوسرا قبیلہ رہتا ہے، اس قبیلے کے 1 آدمی کے کھیت میں چلی گئی اور اس نے تھوڑی سی گھاس کھا لی۔ میرے بھائیو سنیے، اس نے تھوڑی سی گھاس کھا لی، اس نے بکری پکڑی اور بکری کو گھسیٹتے ہوئے اس گاؤں میں لایا۔ اس بکری کا مالک کون؟ مالک باہر نکلا، کہنے لگا میری بکری ہے۔ کہا باندھ کے نہیں رکھتے ہو؟ تیری بکری میرے کھیت میں آ گئی، اس نے میرے کھیت سے چارہ کھا لیا، گھاس کھا لی، جب تم کھلا نہیں سکتے ہو تو بکریاں پالتے کیوں ہو؟ سنبھالو اس بکری کو۔ اس نے غصے میں اتنا بول دیا، اس کو بھی غصہ آ گیا۔ سوچو کیسی قوم تھی، کیسی قوم تھی، اس کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے کہا ارے بکری تھی چلی گئی کھیت میں تو کیا ہو گیا، تھوڑی سی گھاس کھا لی تو کیا ہو گیا، اتنا کیوں آسمان سر پہ تو نے اٹھا لیا ہے؟ ماں باپ تک آ رہا ہے، ارے تھوڑی سی گھاس کھا لی تو کیا ہوا، آسمان سر پہ اٹھا بیٹھے تم؟ بس ہو گئی تو میں ہو گئی۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، جلسہ سننے آ رہے ہیں لوگ اور پارکنگ میں لگی ہوئی سائیکل کو پہلے میں نکالوں گا، اسی بات کو لے کے تو میں ہو جاتی ہے۔ چل کے دیکھیے کٹیا اور پورنیہ کے کئی جلسوں میں دیکھا، جلسہ سن کے جا رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا ہوا، دونوں کے خون نکل رہا ہے۔ کیوں؟ صرف اس بات پر کہ پہلے میں سائیکل نکالوں گا، وہ کہتا نہیں پہلے میں نکالوں گا۔ پوری رات صبر کے ساتھ جلسہ سن لیا، اب 1 منٹ برداشت نہیں، پہلے میں نکالوں گا، دونوں منہ پھوپل کر لی۔ یہ جہالت کی بو آج تک ہمارے سماج میں پائی جا رہی ہے۔ اس نے کہا بکری ہے چلی گئی، جانوری تو ہے، کھا لیا تیرے یہاں، آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ اس نے کہا ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، ایک تو غلطی ماننا چاہیے کہ ہاں بھائی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں آئے گی میری بکری تمہارے کھیت میں، اوپر سے دھمکی دیتے ہو۔ اس نے تھپڑ مار دیا، جا تیرے باپ کا کیا جاتا ہے، جا بک۔ اس نے آواز دی اس قبیلے کے لوگوں کو، بس چل گئی جنگ، شروع ہو گئی لڑائی، شروع ہو گیا جھگڑا۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں سیرت النبی میں، ایک بکری کی تھوڑی سی گھاس کھا لینے کی بنیاد پر یہ جھگڑا
چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے اور چلتا ہی چلا گیا. اتنا لمبا یہ جھگڑا چلتا رہا کہ یہ جھگڑا 27 سال تک چلتا رہا. ایک بکری کے گھاس کھا لینے کی وجہ سے یہ جھگڑا دونوں خاندان اور دونوں قبیلوں کے درمیان کتنے سال تک چلا؟ 27 سال تک. اور جب دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی گنی گئی کہ کتنے مر گئے 27 سال میں، سنیے 27 سال میں کتنے لوگ مر گئے؟ جب دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی گنی گئی تو اب تک 40,000 لوگ مر چکے ہیں. 27 سال میں کتنے لوگ؟ 40,000. اور جھگڑا ابھی بھی ختم نہیں ہوا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی جاہل قوم تھی. ایک بکری کے چکر میں لڑی تو 27 سال تک لڑتی چلی گئی اور جھگڑا ختم نہیں. دونوں طرف سے 40,000 افراد مارے گئے لیکن جھگڑا ختم نہیں. اب سوچئے ایسی اجھر، ایسی جاہل، ایسی بدقماش قوم کو کتنی محنت کی ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسی قوم کو بھائی بھائی بنانے میں کتنی محنت کی ہوگی، کتنی محنت. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی. کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ صاحب مسلمانوں کو آپ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان صرف آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور دوسرے لوگ بھائی نہیں ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ایمانی رشتے سے یہاں ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھائی کہا گیا ہے، ورنہ قرآن کریم نے انسانی رشتے سے بھی سب کو بھائی قرار دیا ہے. اب 2 حیثیتیں ہو گئی ہیں. انسانی رشتے سے پوری دنیا کی انسانیت آپس میں بھائی بھائی، اور ایمانی رشتے سے ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی. یہاں میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے وہ ایمانی رشتے سے تعلق رکھتی ہے جس میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی کہا گیا ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ غیر مسلم ہمارا بھائی نہیں ہے، ایک ہندو ہمارا بھائی نہیں ہے، ایک یہودی ہمارا بھائی نہیں ہے، ایک عیسائی ہمارا بھائی نہیں ہے، ایک سکھ ہمارا بھائی نہیں ہے. یہ بالکل کوئی آدمی اس غلط فہمی میں نہ رہے. قرآن کریم ساری دنیا کے انسانوں کو بھی آپس میں بھائی بھائی بتا رہا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، اے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. تم ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو. انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک. ہم نے تم سب کو ایک ہی باپ سے اور ایک ہی ماں سے پیدا کیا ہے. تم سب کے باپ آدم ہیں، تم سب کی ماں حوا ہے، تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، تم سب آدم اور حوا کے بیٹے ہو. اور یہ خطاب اللہ نے مسلمانوں سے نہیں کیا، یا ایھا الناس کہہ کر ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کیا. اے ساری دنیا کے لوگوں، اے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. جب ہم سب ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہیں، ایک ہی پرم پتا کی سنتان ہیں، تو بتائیے پھر ہم سب بھائی بھائی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ انسانی رشتے سے سب بھائی بھائی ہیں. اور اسی لیے
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ قطب الرحمن صاحب فیضی حفظہ اللہ، محترم ناظم اجلاس، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معقر علماء کرام، علاقے کے باوقار احباب، معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور عزیز بچوں، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں اور مختلف علماء کو مختلف عناوین پر ان کے مختلف اسلوب و لہجے میں آپ نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، بہت ہی متانت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ آپ نے سنا، اور ابھی بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے. آج ہم آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ معاشرے کا ایک زبردست پہلو ہے اور اس کی بہت زیادہ سخت ضرورت بھی ہے. ہمارا آپس میں کیا معاملہ ہے؟ ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں، لیکن آپس میں ہمارا رہن سہن اور ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس پر آج ہمیں زور دینے کی ضرورت ہے.